آج سے 1071 سال قبل 3 ربیع الاول 375 ہجری میں قاہرہ میں پیدا ہوا۔ 11 سال کی عمر میں 386 ہجری میں برسر اقتدار آیا اور 25 سال کی حکمرانی کے بعد 27 شوال 411 ہجری میں 36 سال کی عمر پا کر اچانک لاپتہ اور غائب ہو گیا۔ 1000 سال سے زائد عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی تاریخ دان یہ بتانے سے قاصر ہیں کہ گدھے پر بیٹھ کر 2 گارڈز کے ساتھ قصر سلطانی سے نکلنے والا حاکم کس انجام سے دوچار ہوا اور کن حالات میں موت کا شکار ہوا۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد فاروق اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹورین فاروق۔ وہ مصر کا حکمران تھا اور اس کا نام ابو علی الحسین تھا، اور اس نے اپنے لیے چیف ایگزیکٹو، صدر مملکت، شہنشاہ معظم یا خلیفۃ المسلمین کا لقب اختیار نہیں کیا، بلکہ اس نے اپنے آپ کو الحاکم بامر اللہ کہنا پسند کیا۔ اس نے اپنے درباریوں اور مصاحبین کے لیے لازمی قرار دیا کہ اسے امیر المؤمنین کہہ کر خطاب کیا جائے، اور اس نے ماضی کے حکمرانوں کی ایک روایت کی نفی کرتے ہوئے خود کو مخاطب کرنے والوں پر یہ پابندی لگائی کہ اسے سیدنا و مولانا نہ کہا جائے، اور ساتھ ہی اس خصوصی حکم کے ذریعے اس پابندی کی خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے سزائے موت مقرر فرمائی۔ سزائے موت دینے میں حاکم نے کبھی بخل سے کام نہیں لیا۔ اس نے 25 اعلیٰ منصبداروں کو سزائے موت سے سرفراز فرمایا۔ ظاہر ہے کئی لوگوں نے تو محض اس جرم میں سزا پائی ہوگی کہ بھولے سے ان کے منہ سے سیدنا و مولانا کے الفاظ نکل گئے ہوں گے۔ حاکم کا پہلا وزیر اعظم برجوان تھا۔ 3 سال بعد حاکم نے محسوس کیا کہ وہ سرکشی کر رہا ہے تو اس کا سر قلم کروا دیا۔ پہلے وزیر اعظم کی سزائے موت کے وقت حاکم کی عمر صرف 14 سال تھی۔ دوسرا وزیر اعظم حسین بن جوہر بنا۔ وہ 9 سال تک اپنے منصب پر فائز رہا۔ 9 سال کے بعد حسین بن جوہر کو برطرف کرتے ہوئے حاکم نے یہ رعایت برتی کہ اسے سزائے موت نہیں دی، البتہ اس کے گھر سے نکلنے پر پابندی لگا دی گئی، اور اس طرح حسین بن جوہر سزائے موت سے بچ گیا۔ حاکم کا تیسرا وزیر اعظم علی بن صالح تھا۔ نئے وزیر اعظم سے حاکم کا دل 1 سال میں ہی بھر گیا اور اس کو معزول کر کے 2 سال بعد قتل کروا دیا گیا۔ علی بن صالح کی معزولی پر منصور نصرانی کو وزارت عطا ہوئی۔ 3 سال بعد منصور حاکم کے لیے ایک بوجھ بن گیا تو اس نے خود منصور کے جسم سے اس کے سر کا بوجھ اتار دیا۔ منصور کی جگہ احمد بن محمد کشوری نے سنبھالی۔ کشوری صاحب صرف 10 دن کے لیے وزیر اعظم رہے۔ حاکم نے اس کی گردن بھی کٹوا دی۔ کشوری کے بعد زرع بن عیسیٰ قسطورس کو مصر کی وزارت عظمیٰ کا منصب عطا ہوا۔ عیسیٰ بن قسطورس بڑا خوش قسمت تھا۔ وزارت کے عہدے پر فائز رہتے ہوئے وہ اپنی موت آپ مر گیا اور حاکم کے ہاتھوں کو۔ قسطورس کے بعد امین الامن حسین بن ظاہر کی باری آئی اور وہ بیچارہ 2 سال کے اندر اندر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ حسین بن ظاہر کی جگہ عبد الرحیم ابن ابی السید کو وزیر اعظم بنایا گیا۔ عبد الرحیم نے 2 ماہ کے اندر اندر حاکم کے ہاتھوں معزولی کے بعد سزائے موت پائی۔ اب حاکم کو نہ جانے کیا سوچی۔ اب کی بار اس نے عبد الرحیم کے بھائی ابو عبداللہ حسین کو وزارت عظمیٰ کے منصب پر بٹھا دیا۔ ابو عبداللہ کو بھی برادر بزرگ کی طرح 2 ماہ کے اندر فارغ کر کے اس کی گردن بھی قلم کرا دی گئی۔ اب فضل بن جعفر بن الغرات کی باری تھی۔ وہ بیچارہ تو 1 ہفتہ بھی نہ نکال سکا۔ حاکم نے 5ویں روز اسے وزارت عظمیٰ سے اتار کر موت اور ملک الموت کے حوالے کر دیا۔ اب قطب الدین علی بن جعفری کی باری آئی۔ یہ آخری وزیر اعظم تھا جو 405 ہجری میں وزیر اعظم بنا، اور اس کی وزارت عظمیٰ کے 6 سال بعد حاکم خود لاپتہ ہو گیا۔ اب ذرا ان چیف جسٹس صاحبان کا ذکر ہو جائے جو حاکم کے اقتدار کے تقاضوں پر وار دیے گئے۔
حاکم کے دور کا پہلا چیف جسٹس قاضی محمد تو 3 سال کی مدت پوری کر کے 399 ہجری میں طبعی موت مر گیا۔ قاضی محمد کی موت کے بعد چیف جسٹس کا منصب ابو عبداللہ حسین بن علی بن نعمان کو ملا۔ وہ 6 سال چیف جسٹس رہا۔ بعد ازاں حاکم نے اسے قتل کرا کے اس کی لاش کو آگ لگا دی۔ اب اس نے عبدالعزیز بن محمد بن نعمان کو چیف جسٹس بنایا۔ 2 سال بعد حاکم نے اسے بھی برطرف کر دیا تو عبدالعزیز موت کے خوف سے اپنی ایک ماتحت جج کے ہمراہ مصر فرار ہو گیا۔ 3 سال کی جلاوطنی کاٹ کر وہ وطن واپس آیا تو اس کا خیال تھا کہ حاکم اسے بھول چکا ہوگا، مگر وہ حاکم کو اچھی طرح یاد تھا۔ قاہرہ واپس پہنچنے پر اس کو قتل کروا دیا گیا اور اس کی جگہ احمد بن محمد بن العوام کو چیف جسٹس بنایا گیا۔ خدا جانے اس چیف جسٹس کا کیا انجام ہوا، اس بارے میں تاریخ خاموش ہے۔ آخرکار 27 شوال 411 ہجری کو وہ رات بھی آئی جب حاکم گدھے پر بیٹھ کر اپنی 2 گارڈز کے ہمراہ محل سے نکلا اور پھر کبھی واپس نہ آیا۔ اس کی تلاش میں نکلنے والوں کو اس کا مردہ گدھا مل گیا جس کے دونوں بازو کٹے ہوئے تھے۔ مردہ گدھے سے ذرا آگے اس غار سے حاکم کے لہو میں تر اس کی پوشاک